بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طلبہ و طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک پروگرام جو چل رہا ہے سیشن، اس کا جو ہے 6واں دن ہے اور درس نمبر بھی 6 ہے۔ آج جو ہے ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ بڑا اہم ٹاپک جو آج کل جو ہے بہت اہم ٹاپک ہے، وہ ہے تقلید کے احکام۔ کل ہمارا درس نمبر 5 تھا جو ہم نے پڑھا تھا امام زمان علیہ السلام اور ولادت و شہادت کا جو تمام ائمہ مطلب جو معصومین علیہ السلام کا ولادت و شہادت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ امید ہے کہ وہ سب اس کو صحیح سے آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تقلید کے احکام۔ تقلید، یہاں پر اگر میں یہ پوچھوں کہ تقلید کیا ہوتی کیا ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو کتاب میں لکھا گیا ہے پہلے اس کو ہم ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگر کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ہم اس کو ڈیٹیل کر دیں گے کہ تقلید ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تقلید کے احکام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ڈاکٹر سے علاج کیوں کراتے ہیں، انجینئر سے مکان کیوں بنواتے ہیں اور استاد کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیوں جاتے ہیں، اور وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کے مطابق عمل کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس لیے کہ ہم خود ڈاکٹر نہیں ہیں، خود انجینئر نہیں ہیں اور خود استاد نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح احکام شریعت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو مجتہد سے رجوع کرنا چاہیے، یعنی ان کی تقلید کرنا چاہیے۔ تو ایک بات تو پتہ چلی کہ تقلید کے معنی ہیں پیروی کے۔ تقلید کے معنی ہے پیروی کرنا۔ مثال کے طور پہ جب یہاں پر 3 سوال یہ پوچھے گئے کہ ہم ڈاکٹر سے علاج کیوں کرواتے ہیں، مثال کے طور پہ مجھے کوئی ایسا کوئی فلو ہوا، فیور ہوا، میں جو اس کے بعد پھر جو ہے میں ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اب ڈاکٹر نے مجھے جو بھی جو میڈیسن سجیسٹ کی میں وہ کھا رہا ہوں، تو میں کیا کر رہا ہوں، اس ڈاکٹر کی کہی ہوئی بات پر کی پیروی کر رہا ہوں۔ مطلب پیروی مطلب تقلید کرنا، میں اس کی تقلید کر رہا ہوں۔ کہ مثال کے طور پہ اگر اس نے مجھے کہا کہ نہیں آپ صرف پیناڈول کھا لیں تو آپ صحیح ہو جائیں گے، تو اور اگر میں پیناڈول کھا رہا ہوں تو میں اس کی کیا کر رہا ہوں، پیروی۔ پیروی کا مطلب ہے تقلید۔ تقلید کا مطلب ہے کسی کی بات کو فالو کرنا، تقلید کہلاتا ہے۔ دوسری مثال میں کہا انجینئر سے مکان بناتے ہیں، ہم خود بنا سکتے ہیں مکان، لیکن جب ہم مکان بنائیں گے تو ہماری دیواروں میں وہ پوٹینشیل نہیں ہوگی، اس طرح سیدھی نہیں ہوں گی جس طرح اگر کوئی انجینئر یا کوئی مزدور جو ہے باقاعدہ جس کا جو کام ہے وہ کام کرے گا وہ بہترین انداز میں کرے گا۔ اگر مثال کے طور پہ ہم کوئی گھر بنوا رہے ہیں اور کوئی آرکیٹیکچر سے ہم ایڈوائز لیتے ہیں اور وہ آرکیٹیکچر ہمیں جو ایڈوائز دے کر جاتا ہے، اگر ہم اسی کی ایڈوائز پر عمل کرتے ہوئے گھر کو جو ہے بناتے ہیں تو ہم نے اس کی بات کی کیا کی، پیروی کی۔ پیروی کیا کی مطلب تقلید کی۔ تقلید بیسیکلی آج کے جو ذہنوں میں لوگوں کے سوال ہے، لوگ سمجھتے ہیں تقلید صرف دینی معاملات میں ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ تقلید ہر لمحے بلکہ ہر راستے میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ تقلید جو ہے علم کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تقلید علم کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں چھوٹی سی مثال دوں، جیسے قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو کس سے معلوم کرو، اس سے نہیں کہا اللہ نے کہ کسی جاہل سے معلوم نہیں، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والے سے رجوع کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم کسی جاننے والے سے کوئی بات پوچھ رہے ہیں تو ہم اس کی بات کی کیا کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں۔ پیروی مطلب تقلید کر رہے ہیں۔ تو اس کا بالکل ایسا مقصد نہیں ہے کہ تقلید جو ہے صرف اسلامی جو ہے معاملات میں ہوتی ہے، نہیں، بلکہ تقلید ہر معاملے میں ہے۔ مثال کے طور جیسے ہم نے بتایا کہ ڈاکٹر کے پاس، انجینئر کے پاس، یا پھر تیسری مثال کہ استاد کے پاس تعلیم حاصل کیوں کرنے جاتے ہیں؟ ہم والدین سے ہی پڑھ لیں، ہمارے والدین پڑھے لکھے نہیں، بلکہ ہم سب سے بہترین استاد تلاش کرتے ہیں کہ اگر کوئی، یا چھوٹی سی ایک مثال یہ دیتے ہیں کہ آپ اسکول جاتے ہیں، اسکول میں آپ کے پیریڈس بھی ہوتے ہیں، 5 پیریڈ 6 پیریڈ کسی کتنے ہوتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی پہلی ٹیچر آ رہی ہیں، وہ پی ایچ ڈی کا جو پیریڈ لے رہی ہیں، اس کے بعد میتھس کا لے رہی ہیں، پھر اس کے بعد اردو کا لے رہی ہیں، پھر اس کے بعد سندھی کا لے رہی ہیں۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہر ایک ہی ٹیچر ہے اور 5 سبجیکٹ پڑھا کے چلی جائے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک ٹیچر اپنے ہی سبجیکٹ میں ماہر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں کچھ بھی معلوم کرنا ہے تو ہم سب سے ماہر کے پاس جاتے ہیں۔
ہمارے والد صاحب اگر ہم بیمار پڑتے ہیں تو وہ کسی بھی ایسے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتے جس کا پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کیسا ہے، نہیں، بلکہ کس کے پاس لے کر جاتے ہیں ہمیں کہ کوئی اچھا ڈاکٹر ہو جو ہمیں ایسی دوائی بتائے کہ جس کے کھانے سے ہم دوبارہ صحت مند ہو جائیں۔ تو یہ تو ہوگا دنیاوی معاملات۔ ایسے ہی بالکل دینی معاملات ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی اس میں ضرورت پڑتی ہے دینی معاملات کے حوالے سے، تو ہمیں بالکل ویسے ہی جیسے ہم دوسرے معاملات میں جب ہم ٹیوٹر کوئی بہت بہترین ڈھونڈتے ہیں، ڈاکٹر کوئی بہترین ڈھونڈتے ہیں، مزدور کوئی بہترین ڈھونڈتے ہیں، تو ہم دینی معاملات میں بھی ہمیں چاہیے کہ سب سے بہترین شخص کی بات سنی جائے اور اس سے بات کی جائے اور اس کو اپنا مسئلہ بتایا جائے۔ مثال کے طور پہ جو آپ بیمار ہوتے ہیں تو فزیکلی بیمار ہوتے ہیں، لیکن جب آپ دینی معاملات میں بیمار ہوتے ہیں تو وہ روحانی بیماری کہلاتی ہے۔ اس کا علاج کس کے پاس کرنے جائیں گے؟ کیا ہم کسی جو کونے پہ بیٹھا ہوا میکینک ہے اس کے پاس جا کر ہم اپنے دینی معاملات کی بات کریں؟ بالکل نہیں۔ کیا ہم ڈاکٹر کے پاس جا کے اس سے پوچھیں کہ ہمارے دینی معاملات یہ ہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ ڈاکٹر تو خود منع کرے گا کہ میں تو اس کا ماہر نہیں ہوں۔ میں کس کا ماہر ہوں؟ میں طب کا ماہر ہوں، تو مجھ سے طب کے حوالے سے سوال کیا جائے۔ تو ہم دینی معاملات میں کس کے پاس جانا چاہیے؟ ہمیں سب سے ماہر کے پاس جانا چاہیے۔ تو ماہر ہم آج کے دور میں، آج کے معاشرے میں، آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ماہر کون ہے؟ ماہر وہ شخص ہے جو آج جو ہے اپنی زندگی کو رسول خدا کی تعلیمات، قرآن و اہل بیت کی تعلیمات میں ان کو پڑھنے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے اور علم حاصل کرتا رہتا ہے۔ وہ شخص کون ہے؟ ہمارے لیے ماہر ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ رہا ہے جو دینی مسئلہ ہے، تو ہم کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی انجینئر کے پاس، کسی مکینک کے پاس نہیں جائیں گے، بلکہ ہم کسی عالم کے پاس جائیں گے۔ اور عالم آج کے دور میں جو بہترین عالم ہوگا وہ مجتہد، جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے اسے مجتہد کہتے ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پہ میرے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہوا جو میں نے ایک بات علم پوچھی، اب اگر میں نے کسی مجتہد کی بات کو فالو کیا تو میں نے اس کی کیا کی؟ اس بات کی پیروی کی، اور پھر پیروی کا مطلب کیا ہوا؟ تقلید ہوا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ تقلید صرف ایک خاص مکتب یا ایک خاص جو ہے فیکٹر کے لیے نہیں ہے، بلکہ تقلید ہر اس شخص کے لیے۔ مثالیں اس لیے زیادہ دے رہا ہوں کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کیونکہ جو ہے بہت زیادہ اس کو وہ ویسا سمجھا جاتا ہے کہ تقلید کا مطلب جو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھاتا اس طرح سے۔ اب مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال یہ ہے، مجھے جیسے کہیں کس کو رستہ معلوم کرنا ہے، اور اگر میں کسی شخص سے میں نے رستہ پوچھا اور اگر اس رستے میں فالو کروں، ڈھیروں بلکہ ہزارہ مثالیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کو فالو کریں، کیونکہ تقلید ایک فطری عمل ہے۔ تقلید اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک فطری عمل ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم اس کے بعد پھر جب تھوڑا بڑا ہونے لگتے ہیں پھر ہم چلنے لگتے ہیں۔ چلنا کیا ہے؟ چلنا ہمارے والدین کی ہم تقلید کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمیں سکھاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں چلتے ہوئے ہمارے والدین کو، پھر ہم کھاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب تقلید ہے۔ تقلید کیا ہے؟ فطری عمل ہے۔ ہم تقلید کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ دنیا کے ہر معاملے میں بلکہ ہر قدم پہ، میں نے جیسے کہا کہ اگر ہم قدم بڑھا رہے ہیں تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تقلید کر رہے ہیں۔ کس کی؟ جس نے ہمیں چلنا سکھایا۔ اگر ہم مثال کے طور پہ اگر کوئی ہمیں چلنا سکھائے اور ہم بولے نہیں ہم تو آپ کی طرح نہیں چلیں گے، تو ہم تو چل ہی نہیں سکتے، بلکہ ہمیں تو اسکرولنگ کرنا پڑے گی، ہمیں رینگنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا کیا ہے؟ ہمیں کیا ہے؟ تقلید ایک فطری عمل ہے۔ اچھا، تقلید اب ہوتی کیا ہے؟ سب کو یہ سب پتہ چل گیا کہ تقلید کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تقلید کیوں ضروری ہے یہ بھی پتہ چل گیا۔ اب ہم نیچے آتے ہیں کہ بالکل اسی طرح کام شریعت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو مجتہد سے رجوع کرنا چاہیے، جیسا میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ سب سے ماہر کی ہمیں جو ہے وہ رائے چاہیے ہوتی ہے ہر معاملے میں۔ جب ہم ماہر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ میں نے بہت ساری چیزیں بتا دی کہ ہم جب کچھ کھانے بھی جا رہے ہوتے ہیں تو ہم بولتے ہیں سب سے زیادہ زنگر جو ہے اچھا اس کا ہے، تو ہم اسی کے پاس جاتے ہیں۔ بلکہ اگر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا زنگر بنا ہے بھلے سستا ہو لیکن کوالٹی وائز نہیں ہوتا تو ہم اس کے پاس نہیں جاتے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ سب سے اچھے والے کے پاس جائیں گے۔ تو دینی معاملات میں بھی ہمیں سب سے بہتر جو آج کے دور میں وہ ہے مجتہد، کیونکہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے کو مجتہد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ان کی تقلید کرنی چاہیے کیونکہ ہم احکام شریعت کے ماہر نہیں ہیں، وہی بات جو ابھی میں کر رہا تھا، اور مجتہد اس کے ماہر ہیں، اس علم کے ماہر ہیں۔ شریعت کے احکام کے حوالے سے انسان کی 3 قسمیں ہیں، یا انسان خود مجتہد ہو یعنی احکام شریعت کا ماہر ہو، یا انسان کے پاس مجتہد سے کچھ کم علم ہو اور وہ احتیاط پر عمل کر سکے، یا انسان کسی مجتہد عالم یعنی سب سے زیادہ علم رکھنے والے مجتہد کی تقلید کرے، یعنی اپنے تمام احکام شریعت کو اسی سے حاصل کرے۔ شریعت کے احکام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو احکام ہیں ان کی 3 قسمیں۔ مثال کے طور پہ
اگر ایک انسان خود مجتہد ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ تقلید کسی کرے، کیونکہ وہ خود مجتہد ہے. یا تو وہ اس کے پاس اتنا علم ہو کہ جو مجتہد سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، اس کے بعد اتنا علم ہو کہ تمام مجتہدین کے جو فتاوے ہیں ان کو رکھ کر جو ہے اس پہ احتیاط پہ عمل کرتا ہو. یا پھر انسان کے بعد آخری درجہ بچتا ہے کہ وہ جو ہے پھر کسی مجتہد کی، کسی عالم کی تقلید کرے، جو ہمارے پاس سب سے بہترین، کیونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم احتیاط پہ عمل کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس جب اتنا علم نہیں ہے کہ احتیاط پہ عمل کر سکتے تو بجائے اس کے کہ ہم مجتہد ہوں. ہمارے پاس سب سے بہترین حل کیا ہے کہ ہم جو ہے مجتہد کی تقلید کریں، اور جو بھی ہمارے جو ہے احکام ہیں، شریعت احکام ہیں، اس پر جو ہے ان سے رائے لیں اور اس پر پھر عمل کریں. دوسری بات، تقلید اصول دین پر نہیں، اور فروع دین کے وہ واجب عمل جو مثال کے طور پہ جیسے اگر ہم بات کریں کہ نماز مغرب 3 رکعت ہے تو مجتہد کوئی بولے نہیں 2 رکعت پڑھے، ایسا نہیں، واجب عمل پہ نہیں ہے، بلکہ تقلید اس پہ ہے جو احکام ہے. مثال کے طور پہ وضو کی جو شرائط ہیں اس کے اوپر تقلید ہے. اگر کوئی یہ کہ نہیں اصول دین پہ تقلید کی جاتی، نہیں، اصول دین پہ تقلید نہیں ہے، وہ آپ کے عقائد کہلاتے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں اپنے دنیات کی بک میں. تقلید اس پہ ہے فروع دین کے ان عملوں پہ جن میں جو ہے جو مطلب ایک مثال کے طور پہ جیسے حج کے معاملات ہیں اس پہ تقلید ہے. ٹھیک ہے. اچھا یاد رکھیے ان 3 صورتوں کے علاوہ انجام دینے والے تمام اعمال باطن ہیں، یعنی ان 3 صورتوں کے علاوہ انجام دی جانے والا کوئی عمل قابل قبول نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر اگر میں مجتہد بھی نہیں ہوں اور میرے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے کہ میں احتیاط پہ عمل کر سکوں، لیکن پھر بھی میں کسی کی اگر تقلید نہیں کر رہا تو میں اپنے ساتھ نقصان کر رہا ہوں، اور نقصان وہ کیا ہے کہ میرا ہر کیا جانے والا عمل قابل قبول نہیں ہے. تو یہ ہے تقلید کے احکام. بہت بڑا ایک ٹاپک ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ 5 کلاس میری ہے اس میں، کیونکہ گرلز اینڈ بوائز دونوں ہوں گے. گرلز جو ہے کیونکہ 9 ایئرز میں جو ان کی بلوغت اسٹارٹ ہوتی ہے، تو بلوغت کے بعد اچھا یہ میں بتانا ہوگی تقلید کب واجب ہوتی ہے. تقلید ہر لڑکا اور لڑکی پر بالغ ہونے کے بعد تقلید واجب ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو بہت احتیاط سے سنیں. اس کے حوالے سے کوئی بھی اگر ایسی بات ہے جو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو وہ کمنٹ باکس میں آپ کر سکتے ہیں، اور پھر اس کا انشاءاللہ اس پہ جواب دیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.